سورۃ الملک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا خوبصورت نام دیا ہے، سورۃ الملک مصباح القرآن۔ اس سے پہلے ایک سورہ نازل ہو چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، مطالعہ ہو چکا ہے، رحمان۔ سورۃ الرحمن عروس القرآن، سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے، اور سورہ ملک قرآن کا چراغ۔ بڑی فضیلتیں ہیں اس میں، بہت فضیلتیں ہیں۔ جب میں اتنی باتیں سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور سورہ کا مختصر خلاصہ، کچھ ذمہ داری آپ حضرات کی بھی بنتی ہے کہ اس سورہ کو اٹھائیں، گھر میں رکھی ہوئے قرآن کا ترجمہ، تفسیر جو بھی ہو، اس کا دیکھ کے پڑھیے، پھر پتہ چلے گا کہ ہاں اللہ کے کلام میں کیا کیا کمالات ہیں، کیا کیا اس کی خوبیاں ہیں، کیسے کیسے امراض کی شفا ہے، جو ہمارے ذہنی امراض ہوں یا جسمانی ہوں، ہر قسم کے امراض کی اس میں شفاء لما فی الصدور۔ یہ قرآن تو وہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جس دن اللہ کی ذات پر ایمان یقین ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا، پھر کائنات ہماری دوست بن جائے گی، ہوائیں اڑا اڑا کر پھرے گی، آپ پانی پر آپ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے حکم سے درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن میں اور آپ مسلم تو بن جائیں، فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان اشرف المخلوقات، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گھر آپ کو اور مجھے پیدا کر کے اللہ نے جو کرم کیا ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ کیوں دنیا میں بھیجا بھائی، وجہ کیا ہے دنیا میں آنے کی؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ زمین و آسمانوں کا مالک ہے، یہ بادشاہی اس کی ہے، کسی اور کی نہیں، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اسی نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ شروع کیا، ہم نہیں تھے، ہم وجود میں آئے، پھر اس دنیا سے پھر کچھ وقفے کے لیے غائب ہو جائیں گے، پھر ایک دن آئے گا، پھر زندگی دی جائے گی۔ دو موتیں، دو زندگیاں، یہ دوسری زندگی کے بعد موت ختم۔ اللہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر قیامت میں انسانوں کے سامنے ذبح کر دے گا، آج سے موت ختم، اب زندگی ہی زندگی ہے۔ مشرکین کافروں کی زندگی آگ میں ہوگی، مومنین کی زندگی جنتوں کے اندر۔ اب مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے تو پھر ڈائریکٹ جنت کا تو مسئلہ ہے، اسی کی کوشش ہے، یہ تگ و دو جو چل رہی ہے، سیرت بیان کرنے کا سلسلہ، اپنے والدین کو بچانا، اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا، یہ سلسلہ وہی ہے کہ گناہوں کا بوجھ، اس کی گٹھڑی بڑی وزن ہے، راستہ طویل ہے، زاد راہ خلیل ہے، کہیں وایا نہ جانا۔ جو لوگ گلف میں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، جب انہیں فلائٹ ڈائریکٹ ملتی ہے یہاں کے ایئرپورٹ سے اپنے ملک کے ایئرپورٹ تک، بڑے خوش ہیں۔ اب جنہیں وایا ملتی ہے، اب انہیں وہ تکلیف، وہ گھنٹوں کی انتظار کی ساعتیں ان پر بڑی بھاری گزرتی ہیں، اور یہ انتظار تو انتظار نہیں ہے، صرف عذاب کا ہے۔ گناہوں کے ساتھ جاؤ گے تو وایا جہنم جاؤ گے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے اللہ ہمارا حساب کتاب دیکھے اور ہم سے کہے قیلت خلی جنہ، جنت میں داخل ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ کوشش ہونی چاہیے ہر کسی۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ ہم نے یہ کام اس لیے کیا کہ زندگی موت کا سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو زندگی میں بغیر خدا کو دیکھے وہ بہترین طریقے پر عمل کر کے بتا۔ کون سا خدا؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ 1400 سال پہلے یہ جملہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، آیت سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ اس زمانے میں دوربین نہیں تھی، ٹیلیسکوپ نہیں تھے، سیٹلائٹس نہیں تھے، آج یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن اور آپ کے علم کی روشنی میں آج دنیا نے یہ ترقی کی ہے کہ چاند پر کمنڈے ڈال کر آج مریخ کا راستہ ہم اختیار کر چکے ہیں دنیا والوں، بتائیے۔ اور دنیا آج ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، القرا۔ 7 گھنٹے میں ایک کانکرڈ، ایک چکر دنیا کا، ایک کونے سے مشرق سے مغرب کا، مغرب سے مشرق کا ایک چکر لگا لے گا۔ تو تمہارا رب تو وہ ہے جس نے یہ آسمان دنیا بنائی ہے اور بڑی پرفیکٹ بنائی ہے۔ ایک عظیم سائنسدان نے کہا تھا کہ اس کائنات کا بنانے والا بہت بڑا میتھمیٹیشین ہے، اسے کیا معلوم کہ سارا علم اسی کے ذات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انسانوں کو ہے، تم لوگوں کو جو علم دیا گیا ہے سائنسدانوں کو، وہ قلیل ہے، تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑا۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرما دیا نا، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے قل ربی زدنی علما، اللہ سے دعا کیجیے اے اللہ میرے علم میں۔ ہاں ہمارا یقین ہے اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ علم حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اللہ آج کے سائنسدانوں سے مخاطب ہے، فرجع البصر هل تری من فطور، ذرا نظریں دوڑاؤ، اپنے ہبل ٹیلیسکوپ کو دوڑاؤ،
ناسا کے سائنسدانوں ذرا دیکھو اس کائنات میں کوئی رخنا ہے، کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، کوئی چیز ادھوری تمہیں نظر آ رہی ہے؟ یہ ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظریں تھک کر نامراد آئیں گی، کوئی خامی تلاش نہیں کرو۔ پھر ہم نے آسمان دنیا کو، 7 آسمان ہیں، یہ 7 آسمانوں کے ماننے والے 3 بڑی قومیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مانتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی مانتے ہیں۔ 7 آسمان ہیں، لیکن پہلے آسمان کو ابھی کراس کر کے کوئی گیا ہی نہیں سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر جا کر اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں معراج النبی کے موقع۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان تک جو جن شیاطین پہنچا کرتے تھے ان کا راستہ بند کر دیا۔ اب وہ جاتے ہیں قریب تو آگ کے گولے پھینک کر، یہ میٹرائڈز جو ہوتے ہیں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ان سے مارا جاتا ہے، آگ سے آگ کو مارا جاتا ہے۔ اب کوئی جا نہیں سکتا۔ پہلے یہ آتے تھے، کچھ باتیں فرشتوں کی سن لیتے تھے، پہلے آسمان پر گفتگو کرتے، یہاں پر زمین میں آ کر کاہنوں کے، جادوگروں کے کانوں میں پھونکتے تھے۔ اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن 2 گروہ ہوں گے، ایک جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا۔ جو جہنم میں جائے گا جب وہ داخل کیا جائے گا تو وہاں کے قال لهم خزنتها الم یاتکم نذیر، کیا بات ہے بھائی، تمہیں کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ آیا تھا۔ قالوا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا۔ رسولوں کو جو لوگ جھٹلا چکے ہیں تو پھر آج کے دور کے دینداروں کو کون مانے؟ ہاں، وہ دیندار آپ کو بڑے بھائیں گے جو آپ کو سیدھی کروٹ لٹا کر گال کے نیچے ہاتھ رکھ کر جنت میں جائیں گے، چاہے اس طریقے سے سونے والا اسمگلنگ کرتا ہو، ڈاکے ڈالتا ہو، جوئے خانے چلاتا ہو، شراب کے اڈے چلاتا ہو، نو ایشوز، بس وہ آپ کو سیدھی کروٹ سلا کے جنت۔ ایسے دینداروں محفلیں کھچا کر بھری ہوئی ہوں گی۔ اب وہ دوزخ میں جب جائیں گے تو ان کی زبانوں سے نکلے گا لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم نے سنا ہوتا کسی کی بات کو، توجہ دیا، اپنی عقل سے کم از کم، بڑے دماغ، ہر جس کسی کو اسلام کی بات بتائی وہ اپنے جگہ آج کے دور میں علامہ بنا ہوا بیٹھا ہے، جو بچپن سے سن لیا، سنی بن کے بیٹھے ہیں، سند ہو گئے۔ حالانکہ آج کے دور میں اتنا ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے کہ جو ہمارے اسلاف کے پاس کتابیں نہیں تھی، آپ اس کو ایک انگلی کے اشارے کے ذریعے، صرف اس انگلی کو حرکت، ٹپ آف دا فنگر کے ذریعے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھنا بھی شرط نہیں ہے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے تو اللہ فرمایا کہ ان کو تو جہنم میں جانے دو۔ اس کے برخلاف جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ نظر نہیں آئے۔ اسلام کی پہلی شرط یہ ہے، غیر مسلموں میں جب تبلیغ کرے تو انہیں بتائیے کہ اسلامی باتیں بیان کرنے سے پہلے ان کو سمجھنا ہو تو ایک چیز آپ کو سپوز کرنی پڑے گی، میتھمیٹکس کے قانون اصول کے تحت کچھ چیزیں آپ کو بالغیب ماننی پڑے گی۔ اللہ ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ نے ہماری تقدیر لکھی ہے، خیر و شر اس کے اندر لکھا ہے، پھر اللہ نے ایک وقت مقرر کر کے رکھا جو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ دوبارہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور اس کے بعد انعام میں جنت یا سزا میں دوزخ ملے گی۔ یہ چیزیں تمہیں سپوز کر کے چلنی پڑیں گی۔ اس کے یہ چیزیں مان لو فرضی طور پہ، عارضی طور پر صحیح، اس کے بعد پورا دن تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ بغیر یہ مانے سمجھ میں نہیں آ۔ چل ہم ایک اور تمہیں آفر کرتے ہیں غیر مسلموں کو، بغیر یہ تمام چیزیں مانے قرآن کی ان تعلیمات پر چلو، تمہارے ملک میں ہر چیز کی فراوانی ہو جائے گی، امن قائم ہو جائے گا، عدل قائم ہو جائے گا، انصاف ملے گا، ہیومن رائٹ ہر انسان کو ملے گا۔ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ صرف ان قوانین کو جو اسلام نے دی ہیں اپنے معاشرے میں اپلائی کر کے دیکھو، امپلیمنٹ کر کے دیکھو، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ شراب بند کر دو، سود خواری کا نظام ختم کر دو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیسی برستی ہیں آسمان سے، آسمان سے برسیں گی، زمین سے ابلیں گی کہ تم نہال ہو جاؤ۔ اور لیکن آخرت کا انجام تمہارا خطرناک ہے۔ دنیا اللہ دے دے گا تمہیں، البتہ بغیر دیکھے خدا پر ایمان لاؤ تو پھر دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ دینے تیار ہے، دونوں میں دینے ہیں۔ اخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ یہ خوشخبری ہر کسی کو نہیں دی گئی، نام نہاد مسلمانوں کا آج کے دور کے نہیں دی گئی۔ جو واقعی اللہ کے مومن بندے ہیں، ایمان سے لبریز ہیں، سرشار ہیں، یہ انہی کے لیے، ان کے لیے بڑا
اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، اجر کبیر ہے۔ تم آہستہ بات کرو یا زور سے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور کیوں نہیں جانے گا بھائی؟ الا یعلم من خلق، وہ تمہارا خالق ہے، وہ جس نے تم کو تخلیق کیا، پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، وہی تمہیں نہیں جانے گا۔ وہ اللطیف الخبیر، بڑا باریک بین ہے، وہ بہت ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے کہ اس کی چھاتی پر چلو، کھاؤ پیو، جہاں کدال مارو وہاں سے پانی نکل جائے گا، جہاں پر کھیتوں کو سرسب بناؤ، کھیتی باڑی کرو، اللہ رزق اور اناج، غلے، ترکاریاں، پھل پھلاری ہر چیز دے گا۔ یہ زمین تمہارے تابع۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اچانک زمین دھس جائے، وہاں پہ آسمان کے ٹکڑے اس پر گرنے لگے، زمین چھوکلے کھانے لگے، زلزلے پہ زلزلہ آنے، اللہ آسمانوں سے تمہارے لیے پتھر والی ہوا بھیج دے؟ بے خوف ہو گئے تم یہ سمجھنے کہ اس کائنات کا کوئی مالک، کوئی چلانے والا نہیں ہے؟ یہ غلط فہمی اپنی دور کر لو۔ اللہ ہے جس نے تم کو تخلیق کیا ہے اور زمین میں تمہیں جو کچھ دیا ہے تم کو، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کان، آنکھیں اور دل۔ ہزاروں لوگ کہتے تھے ایک خدا ہے، سنے نہیں تم؟ ہزاروں آرٹیکلز میں، کتابوں کے اندر تم نے پڑھا ہے ایک خدا ہے، پڑھا نہیں تم نے اسے، کانوں سے سنا نہیں، کبھی دل میں آرزو نہیں ہوئی اپنے ہاتھوں کی مورتیاں بنا کر، اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی کے نقشے بنا کر انہیں تم خدا سمجھ کے پوچھتے رہے؟ اور تمہارے پڑوس میں رہنے والے بغیر خدا کو دیکھے، بغیر کی تصویر بنائے وہ خدا کو پوچھتے تھے، تو وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ واقعی خدا ایسا ہونا چاہیے جو انسانوں کی پہنچ کے باہر ہو، لیکن ہمیشہ انسانوں کے ساتھ بھی ہو، وہ تو ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شہرک سے قریب ہیں، اللہ فرما رہا ہے هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اور تم نے اسی کے بارے میں، اور تم اس بات پر شک کرتے ہو۔ آج دنیا کی ہر چیز ریسائیکل کر کے دوبارہ پیدا کی جا رہی ہے۔ جب انسان اتنا کر سکتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انسان کا خالق انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ ارے اپنی پیدائش پر غور کر لو، جس نے اپنے آپ پر غور کیا اس نے خدا کو پہچان لی۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَ عَرَفَ رَبَّ، ذرا سوچئے نا، میں اور آپ سوچیں، میری ولادت سے پہلے، میری پیدائش سے پہلے میں تھا کہاں؟ چلیے ذرا اور پیچھے جاتے ہیں، میرے ابا امی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میں کہاں تھا؟ ابا کے ساتھ تھا، امی کے ساتھ تھا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے، نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ بتائیے نا کہاں تھا پھر میں؟ ابا کے جسم کے کون سے حصے میں تھا، امی کے جسم کے کون سے حصے میں تھا؟ ایک خاص وقت میں ان کا نکاح ہوا، ہمارے والدین کا نکاح ہوا، پھر ایک وقت مقررہ کے بعد ان کے آپس میں تعلقات رہے، پھر حمل قرار پایا، پھر ٹھیک وہ مدت پوری کرنے کے بعد ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کا سفر شروع ہوا۔ تو کہاں تھے پھر ہم؟ اگر ہمارے والدین کے اختیار میں ہوتا تو کیا آپ اور میں یہ صورت شکل لے کر پیدا ہوتے؟ دنیا کے حسین ترین انسان ہوتے، عورتیں ہوتی، مرد ہوتے، طاقتور ترین ہوتے، بہترین فزک، شاندار ناک، نقشہ، جسامت، خد، خامت، ہر چیز بہترین ہوتی ہے ہماری۔ کوئی تو کالا پیدا ہی نہیں ہوتا، کوئی ناٹا پیدا ہی نہیں ہوتا، کوئی نکٹا چپٹا پیدا ہی نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں ہر قسم کے ہیں، اندھے ہیں، کانے ہیں، بہرے ہیں، لوڑے ہیں، لنگڑے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ یہ تو اللہ اپنی شان سے پیدا کر رہا ہے، اور تم پوچھتے ہو کہ دوبارہ پیدا کرے گا نہیں؟ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند اللہ، مجھے نہیں معلوم بھیا قیامت کب آئے گی، مجھے نہیں معلوم۔ بلکہ مدینہ پہنچنے کے بعد میں ایک بار مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کا جم گٹھا جمع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اچانک ایک آدمی سفید لباس میں، کالے بال، زر 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 آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا لگایا بیٹھ گیا، سوال کرنا شروع کر دیا، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھانپ لیے، پہچان لیے کہ جانے والے جبرائیل ہیں، لیکن انسانی شکل میں آئے ہیں۔ ساری آبادی کے لوگ، بڑے بڑے جید صحابہ اکرام حیران ہیں کہ بھئی یہ کون صاحب ہے، کہ مسافر بھی نہیں دکھتے، کہ لباس سے پتہ نہیں چلا سفر کر کے آئے، گرد آلود نہیں ہے، سر پر گرد نہیں ہے، اور بستی کے بھی نہیں ہے، کہ ہماری جان پہچان بھی ان سے نہیں ہے۔ اور سوال ایسے کر رہے ہیں کہ پہلے سے تمام چیزیں جانتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک فرمایا آپ نے، یعنی معلومات رکھتے ہیں۔ آخری سوال، قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھنے والا جتنا بے خبر ہے، بتانے جس سے پوچھا جا رہا وہ بھی بے خبر ہے۔ یعنی اے جبرائیل، تم فرشتوں کے سردار ہو، تم بے خبر ہو، تم نہیں جانتے قیامت کب آئے گی۔ میں نبیوں کا امام ہوں، امام الانبیاء، مجھے بھی نہیں معلوم قیامت کب آئے گی۔ آپ سے مجھ سے سوال ہوگا کہ قیامت کب آئے گی، جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟
سوچئے نا کیا جواب دیں گے؟ آپ کا کیا خیال؟ اگر ہم جواب دے دیں گے یہ لوگ آخری لمحے تک ٹھٹا اڑاتے رہیں گے. تاریخ دے دیے آپ، 30 جون کو قیامت آنے والی. یہ 29 جون تک ڈیلی آپ کو میسیج ڈالتے رہیں گے کدھر ہے جناب، کہاں ہے قیامت آپ کی، آج تک نہیں آئی، ابھی تک تو نہیں آئی ہے جناب. بلکہ 30 جون کو دن میں 4 بجے کا آپ نے وقت دیا، یہ 3 بجے آپ کو میسیج ڈالیں گے، واٹس ایپ دیں گے، آئیمو سے بات کریں گے، حضرت کہاں ہے قیامت. اب انہیں کیا پتا کہ واقعی 4 بجے قیامت آ گئی تو پھر تمہارے پاس کرنے کے لیے ہے کیا، بچنے کا تم نے کیا بندوبست کر رکھا ہے. ایک صحابی نے آ کے سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول قیامت کب آنے والی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد نے آپ نے پوچھا کہ کہاں وہ، کس نے سوال کیا؟ میں نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا کر سوال کیا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا، بس تیاری تو کوئی خاص نہیں، میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. دیکھیے یہ آپ کی میری طرح لفاظی کی محبت نہیں ہے، معاف کرنا، آج کے مسلمانوں کی طرح نام نہاد لفاظی کی محبت نہیں ہے. خالی اذان میں نام سن لیا، اشہد ان محمد عبدہ ورسول، رسول اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نہیں، ایسی محبت نہیں. وہ جو کہتے تھے اس پر ڈٹ جاتے تھے. ان کی زندگیوں کا مقصد بن چکا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اسوے پر عمل کروں جتنا ممکن مجھ سے ہو سکے. یہ ویسی محبت تھی. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم بندہ جس سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب بتائیے یہ محبت میرے دل میں ہے، آپ کے دل میں ہے؟ اگر ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ذرا سوچ کر دیکھیے. کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن جب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، جنہوں نے انکار کیا ہے، تو ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہی چیز تھی جن کا تم تقاضا کر رہے تھے. آ گئی قیامت، آ گئی. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی اور رحمنا، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اللہ ہلاک کر دے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، اور اگر ہم سچ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کو یہ بتاؤ فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم، انکار کرنے والوں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ذرا بتاؤ ہم کو بھی. ہم تو ایک بات تم سے کہتے ہیں، قل هو الرحمن آمنا به. مکے والے رحمان کو نہیں ماننا چاہتے تھے. یہ رحمان کون ہے بھائی؟ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں، اللہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. اس کے بڑے پیارے نام ہیں، بڑے خوبصورت نام ہیں. 99 نیم تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے، اس کے علاوہ ہزاروں اللہ کے بے تحاشا نام ہیں. ہم تو اس پر وعلیہ توکل، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اسی پر ہے. وی ٹرسٹ ہم، وی پٹ آور ٹوٹل ٹرسٹ ان ہم. اب تمہیں معلوم ہو جائے فستعلمون من هو فی ضلال مبین، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ گمراہی میں تم ہو یا ہم ہو. چلو ایک بات ہمارے رب کے اختیار میں کیا ہے، ہم ایک بات تمہیں سمجھا دیتے ہیں. عرب کی سرزمین پر پانی کا بہت ہی فقدان رہتا تھا، کمی رہتی تھی. بڑے بڑے فاصلوں کے بعد پانی کا ایک آدھ کنواں مل جاتا تھا. جب مل جاتا تھا قبیلے کے قبیلے وہاں پر ڈیرا ڈال کے جب تک پانی رہتا وہاں پر رہتے، ختم ہو جاتا وہاں سے کوچ کر جاتے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہمارا رب کرتا ہے. قل ارائیتم، تم نے دیکھا، کبھی تم نے سوچا، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، یہ کنواں کا پانی زمین کے اندر اگر اتر جائے تو پھر کون ہے اس کو دوبارہ لا کے دینے والا؟ اس زمانے میں تو بڑی بڑی ڈرلنگ مشینیں بھی نہیں تھیں. یہ مشینیں بھی کام نہیں کریں گی. نہیں ملے گا پانی تو نہیں ملے گا، کھودتے چلے جائیے. 7 تہے ہیں زمین کی، کتنا کھودیں گے بھائی، کتنا کھودیں گے؟ ذرا سوچ کر دیکھیے. یہ تمام چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. آج یہاں پر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ ختم کرتے ہیں. تبلیغ کا طریقہ خو انفسکم و اہلکم نارا، پہلے اپنے آپ کو، گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. دوسرا طریقہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو دعوت کیجیے. تیسرے نمبر پر فضا بما تمر فانذر، قم فانذر، ڈرائیے لوگوں کو، دنیا والوں تک پیغام پہنچائیے. یہ کام کرنا ہو، بغیر یہ کام کیے کہ نہ ہمیں جنت مل سکتی ہے آسانی کے ساتھ. ملے گی، دیکھیے بائی ڈیفالٹ میں اور آپ جنت میں جائیں گے، لیکن احادیث پڑھی ہے نا، کیا لکھا ہوا اس میں؟ گنہگار مسلمانوں کو پہلے دوزخ میں سزا کے لیے ڈالا جائے گا، پھر وہ جو بھی ان کی مقررہ سزا ہوگی ان کے اعمال کے اعتبار سے ہوگی. ظاہر ہر کسی کو دیکھیے دنیا کے اندر بھی کیا ہے، کسی نے 100 روپے چرائے، کتنے اگر پکڑا گیا تو کتنی سزا ملے گی؟ 3 دن 5 دن.
ہفتہ بھر. کسی نے ₹1,00,000 چرائے تو اس کو بھی کیا 1 ہفتہ کی سزا ملے گی؟ جیل 1 ہفتے کی ملے گی، مہینے کی ملے گی، سال کی ملے گی. نوعیت اور کیفیت کے ساتھ ساتھ معاملہ طے کیا جائے گا نا. اب یہ سزا بھگتنے کے بعد اب دوزخ کی آگ میں چند سیکنڈ اگر کوئی رہے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ جل کر کوئلہ بن جائے گا. اب چند سیکنڈ میں جو کوئلہ بنا ہے اسے جنت میں لے جا کر جب داخل کیا جائے گا، اس کی سزا ہونے پر مکمل، جنت میں حیات نامی نہر کے پانی سے اسے دھویا جائے گا، تب اس میں زندگی آئے گی. اور جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صاحب ابھی وزٹ کر کے آ رہے ہیں دوزخ کو، آیا دوزخ آ رہے ہیں، ڈائریکٹلی جنت میں نہیں ہے. اور وہ جو پہلے جنت میں جا چکے ہیں ان کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ اس لیول کی نعمتیں تو ان کو نہیں ملیں گی. تو ہم اپنا شمار کس میں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو ڈائریکٹ فلائٹ سے جانا چاہتے ہیں یا وہ جو وایا جانا چاہتے ہیں؟ اب یہ فیصلہ کرنا میرے اور آپ کے اختیار میں. اور ایک بات آخری کہتے ہوئے، اسے میں بار بار دہراتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ میری اپنی اصلاح ہو، میری اپنی یادداشت کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، آپ لوگوں تک بھی ہے. اس لیے کہ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی، ریمائنڈر، یہ بہت ضروری ہے. یہ مومنوں کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے. صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اسلامی طریقے سے نکاح، ولادت پر، عقیقہ یا موت پر نماز جنازہ، کفن، دفن، یہ صرف مسلمان ہونے کی نشانیاں ہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں. یہ تمام چیزیں ایک جگہ پر رہیں گی. سب سے پہلے جنت میں میدان حشر میں میرا اور آپ کا سامنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. آپ حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھوں دست مبارک سے پانی پلائیں گے. اب فرض کر لیجیے میں چلا گیا، چھوٹی سی داڑھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر صرف اتنا پوچھ لیا پانی پلانے سے پہلے، میرا کیا کام کر کے آیا؟ اب میں فہرست گنا رہا ہوں، اللہ کے رسول میں 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھتا تھا، رمضان کے پورے روزے رکھتا تھا، اللہ نے مال دیا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج بھی الحمدللہ اللہ کے طرف سے پورا کیا، اسلامی طریقے سے نکاح ہوا، بچوں کی ولادت پر عقیقے کیے گئے، خاندان میں موت مٹی پر نماز جنازہ پڑھی گئی، ان کا کفن دفن کا بندوبست کیا گیا. تقریباً کام، جھوٹ نہیں بولتا تھا، وعدہ خلافی نہیں کرتا تھا، دھوکہ نہیں دیتا تھا، رشوت نہیں لیا کبھی، سود نہیں کھایا کبھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تمام اللہ کے احکامات پر تم نے عمل کیا، میرا کام کیا کیا؟ اللہ کے رسول آپ کا بھی کام تھا. ہاں، میرا کام یہ تھا جو میں صحابہ کو سونپ کر آیا تھا. میں نے ان سے پوچھا تھا دین میں نے تم تک پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پہنچا دیا. تب میں نے ان سے کہا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو آج تم تک میں نے جن تک میں نے دین پہنچایا ان تک دین پہنچائے جن تک نہیں پہنچا. اور آج آپ کی اطلاع کے لیے دنیا کی 75% آبادی پاپولیشن ایک اللہ سے ناواقف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف، اسلام سے ناواقف ہیں، قرآن سے ناواقف ہیں، اور ان تمام چیزوں پر ہم سانپ کی طرح پھن گاڑ کے بیٹھے. ایک مسلمان بچے، عورت، مرد، بوڑھے کو تبلیغ کے لیے نکلنا پڑے گا تو 3 غیر مسلموں پر تبلیغ کرنی پڑے گی. یہ کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہ کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم نے اللہ نے جو صلاحیتیں توفیق دی تھی اس کے مطابق تھوڑا بہت کام کیا ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیے یہ کام کریں گے دنیا میں عزت ملے گی، ورنہ دنیا والے ہمیں اس لیے ماریں گے کہ تم مسلمان ہو، اوپر جانے پر مار اس لیے پڑے گی کہ تم مسلمان نہیں تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں اپنے نبی کے کوچے میں